تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. حضرات گرامی قدر، میرے عزیز دوستو، آج بروز جمعہ 7 جنوری 2022 ہے. اس وقت ملک کے موجودہ حالات بہت ناساز چل رہے ہیں اور امیر شریعت کا اس بات کا حکم بھی ہے کہ جمعہ کے بیانات مختصر ہو. تو میں اس لیے آج میں مختصر بات کروں گا اور اس میں ان اہم باتوں کو تذکرہ کروں گا جو آج ہمارے مسلمان بچوں کو اور بچیوں کو کس طرح کی سازشوں کے ذریعے سے ان کے ایمان کو چھینا جا رہا ہے. چاہے آپ اسکول میں لے یا کالج میں لے یا گھر کے ماحول میں لے، ہر طریقے پر مسلمان بچوں کے ایمان کو برباد کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں اور کر رہے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں. اس لیے میں آج آپ حضرات کے سامنے کچھ مختصر انداز میں اور خلاصے کے طور پر ضروری باتیں کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں. حضرات، انسان پر جیسے دوسروں کے حقوق ہیں، اسی طرح اس پر خود اپنی ذات کا اور اپنے بال بچوں اور اپنے عزیزوں کا بھی حق ہے، بلکہ یہ حق نسبتاً زیادہ اہم اور قابل توجہ ہے. آخرت میں اس کے بارے میں جواب دہی بھی زیادہ ہے. انسان پر اس کی ذات کے اور اس کے اہل و عیال کے کیا حقوق ہیں اور اپنے زیر پرورش لوگوں کے تعین اس پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، قرآن حدیث میں جا بجا اس کا ذکر ہے. یہ حقوق انسان کی مادی ضروریات سے متعلق بھی ہیں اور اس کے دینی اور اخروی حاجات سے متعلق بھی، اور یقیناً اس کی دینی حاجات سے متعلق حقوق زیادہ اہم ہیں، کیونکہ مادی ضرورتوں کا تعلق تو ایسے مستقبل سے ہے جو چند سالہ ہے اور جس کی انتہا قبر کی منزل پر ہو جاتی ہے، لیکن دینی اور اخروی ضرورتیں ایسے مستقبل سے متعلق ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس لیے ایک صاحب ایمان جو آخرت میں جواب دہی کا احساس رکھتا ہو اور جو اس دین پر یقین رکھتا ہو، یقیناً اس وسیع اور نہ ختم ہونے والے مستقبل سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کر کے اہل ایمان کو اس طرف متوجہ کرتے ہوئے متنبہ کیا ہے وہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کے آگ سے بچائے. کہ انہوں نے اپنے بچوں کو پوچھا، انتقال کے وقت انہوں نے اپنے بچوں کو پوچھا کہ بتاؤ تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان کے بچوں نے کہا کہ ہم آپ کے ان خدا کی ہم عبادت کریں گے جس کو آپ کے
اور آپ کے دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق نے جس کی عبادت کی ہے ہم اس خدا کی عبادت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے پوچھا انتقال کے وقت، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت نزدیک آ گیا، انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کہنے لگے ہم آپ کے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، وہی معبود جو اکیلا ہے، ہم اس کے حکم کے آگے سر جھکانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے اہل و عیال اپنے بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اور اپنے بچوں کو اس بات کی تاکید کرتے ہوئے دنیا سے جاؤ، مر جاؤ، گردن کٹے جائے، لیکن دنیا سے جاتے ہوئے ایمان کی حالت سے گزرنا۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ اپنے بچوں کو اس طریقے کی دعوت دے، اپنے بچوں کو اس طریقے کے پر اتارے۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہی فرمایا کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے اور اپنے کنبے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ آگ سے بچانا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے۔ ایمان کیا ہے؟ قرآن حدیث میں جن جن باتوں کا تذکرہ آیا ہے ان سب کو ماننا اور بے حکم و قاصد ان کا یقین کرنا۔ ایمان صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے۔ اگر یہ شخص اپنی زبان سے توحید کا اقرار کرتا ہو، قرآن کے کسی حکم کا انکار بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا مذاق اڑانے سے بھی گریز نہ کرتا ہو، آپ کو نبی مانتا ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کے آنے کا قائل ہو، تو بظاہر وہ صاحب ایمان محسوس ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ کفر کی راہ پر ہے۔ ایمان کا مسئلہ بہت نازک ہے۔ بعض اوقات انسان ہنسی مذاق میں، غیظ و غضب میں، ضد و عناد میں ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جو اسے دولت ایمان سے محروم کر دیتی ہیں اور اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے اس نادانستہ خسران اور محرومی سے بچنے کے لیے ایک ہی راہ ہے، وہ ہے علم کے زیور سے آراستہ اور احکام دین سے واقف ہونا۔ بے علمی اور ناآگہی اور جہالت اور نادانی انسان کو راہ حق سے دور لے جاتی ہے اور گمراہی کے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ حضرات، یہ ایک چیز ایمان بھی ہو، دوسرا جو ہے علم بھی ہو، تیسری اہم چیز انسان کے پاس عمل ہو، جب ہی انسان دین پر ثابت قدمی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ آگ سے بچنے کے لیے دوسری چیز، سب سے اہم چیز عمل ہے۔ عمل صالح کے معنی اچھے کام ہیں۔ کوئی کام اس وقت اس کی نگاہ میں عمل صالح بنتا ہے جب اس میں تین باتیں، بنیادی باتیں پائی جائیں۔ اول، وہ حکم خداوندی کے مطابق وہ عمل کیا جائے۔ دوسرا، اس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق انجام دیا جائے۔ تیسرا، اس کا مقصد اللہ کی خوشنودی اور رضا کا حاصل کرنا ہو۔ شہرت اور ناموری، عہدہ و جاہ اور دنیا طلبی مقصود نہ ہو۔ اگر یہ تینوں باتیں جمع ہو جائے تو عمل صالح ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہ پائی جائے وہ عمل صالح نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے عمل صالح کو جاننے اور اس کو اختیار کرنے کے لیے قدم قدم پر علم کی ضرورت ہے۔ یہ ایک وضو اور نماز کو دیکھ لیجئے کہ اس سے متعلق کتنے مسائل احکام ہیں۔ انسان بوڑھا ہو جائے اور اپنی پوری عمر طے کر لے، پھر بھی ان مسائل کا احاطہ نہیں کر پاتا، ٹھوکریں کھاتے رہتا ہے۔ اہل علم سے استفسار کرنا پڑتا ہے۔ خود اصحاب علم بھی ایک دوسرے سے رجوع کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ فقہ کا ایک سمندر اور گہرائی ہے، اس کی فقہ ایک سمندر، اس کی گہرائی ہے جو انہی اعمال صالح کی تشریح اور توضیح سے عبارت ہے۔ حضرات، اس لیے انسان کے اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو آخرت کی آگ سے بچانے اور جہنم کی بھٹی سے محفوظ رکھنے کا واحد راستہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ ایمان وہ یا عمل صالح ہو
جب تک دین کا علم نہ ہو، احکام شریعت سے آگہی نہ ہو، کتاب و سنت سے واقفیت اور دین کا فہم نہ ہو، حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایمان اور عمل صالح کا حق جہل اور ناگہی کے ساتھ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے اپنی ضروریات کے مطابق علم دین کا حصول فرائض میں سے ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی ہے، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ شاید ہی دنیا کے کسی مذہب میں علم کی یہ اہمیت ظاہر کی گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں اور کوئی علم داخل ہو یا نہ ہو، علم دین تو ضرور ہی داخل ہے، کیونکہ ایسا فریضہ ہے جس کے بغیر دین کا کوئی فریضہ ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ وضو اس لیے فرض ہے کہ اس سے نماز ادا کی جائے، حرمین شریفین کا سفر اس لیے فرض ہے کہ حج ادا کیا جائے۔ تو علم سے تو تمام ہی فرائض متعلق ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، حلال اور حرام، خلوت و جلوت۔ اس طرح کی کون سی جگہ ہے اور کون سا موقع ہے جہاں انسان علم کا محتاج نہ ہو؟ اس لیے علم دین اہم ترین فریضہ ہے۔ ایسے فریضے کو جس پر تمام فرائض کی ادائیگی منحصر ہے، اس لیے قرآن مجید نے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچانے کا حکم دے کر بالواسطہ علم کی طرف متوجہ کیا ہے۔ حضرات، اب میں اس طرف یہ تمہیدی باتیں بتانے کے بعد اب ملک کے موجودہ حالات کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کو۔ ملک کے موجودہ حالات میں اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ کرنے کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ اس لیے ہمارے سرکاری نظامی تعلیم میں آزادی کے بعد ہی سے ہندو تہذیب کی چھاپ ڈالنے کی کوشش رہی ہے۔ اب تو یہ کوشش بے لباس اور تیز رفتار ہے۔ مسلمان بچوں کو مشرکانہ کفر سے مانوس کیا جا رہا ہے، دیوی اور دیوتاؤں کا تقدس ان کے ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے، ہندو بزرگوں کی عظمت ان کے قلب میں راسخ کیا جا رہا ہے، ان کے قلوب میں بٹھایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ کو ڈاکوؤں اور لیڈروں کی تاریخ کے حیثیت سے پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ مسلمان بچے احساس کمتری میں مبتلا ہو۔ یہاں تک کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور اسلام کے قرن اولا کی تاریخ کو بھی منسوخ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کی عظمت نئی نسل کے دل سے نکل جائے۔ بھارت ایک سیکولر، کثیر مذہبی اور کثیر ثقافتی ملک ہے۔ اسے اصولی طور پر ہمارے ملک کا دستور مرتب ہوا ہے۔ اسکولوں کے نصاب اور غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی اس کا لحاظ رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ دستور ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ سرکاری تعلیمی اداروں میں کسی خاص مذہب کی تعلیم دی جائے یا کسی خاص گروہ کے عقیدے پر مبنی تقریبات منعقد کیے جائیں، مگر صد افسوس اس بات کی ہے کہ موجودہ حالات اس اصول سے ہٹتے جا رہے ہیں اور وہ ملک کے تمام طبقات پر اکثریتی فرقے کی سوچ اور روایت کو مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی کا ایک مظہر یہ ہے کہ حکومت ہند کے انڈر سیکریٹری وزارت تعلیم نے آنے والے 75ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر 30 ریاستوں میں سوریہ نمسکار کا ایک پروجیکٹ چلانے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں 30,000 اسکولوں کو پہلے مرحلے میں شامل کیا جائے گا۔ 1 جنوری 2022 سے 7 جنوری 2022 تک کے لیے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، اور 26 جنوری 2022 کو سوریہ نمسکار پر ایک میوزیکل پرفارمنس کا بھی منصوبہ ہے۔ ریاست آندھرا پردیش کے تمام ضلعی تعلیمی افسران کو مرکزی حکومت کی طرف سے اس کی ہدایت دی گئی ہے۔ یہ یقینی طور پر غیر دستوری عمل ہے اور حب الوطن کا جھوٹا پرچار ہے۔ یہ کہنا کہ نماز اور سوریہ نمسکار ایک ہی جیسے ہیں، یعنی نماز کے کچھ طریقے سوریہ نمسکار اور یوگا کے آسن جیسے ہیں، یہ مکمل مغالطہ آمیزی اور کھلی فریب کاری ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھے، نماز خالق کی عبادت ہے اور سوریہ نمسکار
اور یوگا جیسی دیگر عبادتیں برادران وطن کی خود ساختہ عبادتیں، اور سورج، شجر اور حجر جیسے مخلوقات کی پرستش کے طریقے ہیں جو بھارت میں رہتے ہوئے شجر و حجر، زمین اور فلک وغیرہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ جمہوری آئین کے تحت شرک اور کفر کے مجاز ہیں۔ البتہ مسلمانوں کو اس مشرکانہ فعل پر زور نہیں ڈالا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو اس طور پر بیان فرمایا ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں فرماتے ہیں سورج اور چاند کا سجدہ نہ کرو، بلکہ جس نے اس سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے اس کا سجدہ کرو۔ لہٰذا یوگا کو نماز جیسی ایک اہم عبادت کے مشابہ قرار دینا یہ کھلی مذہبی انتہا پسندی اور حقیقت سے صرف نظر ہے۔ مسلمان صرف اور صرف خالق کی عبادت کر سکتا ہے، کیونکہ انہیں ان کی مقدس کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہی فرمان ملا ہے کہ وہ ایک خدا کی عبادت کریں، وقت کے جابر اور ظالم حکمران کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو۔ لیکن ملک میں جو حالات بنائے جا رہے ہیں، جس طرح سے مذہب اسلام میں دخل اندازی کی کوششیں تیز ہو رہی ہیں، اس سے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ مسلمانوں کا وہ طبقہ جو دین سے نابلد اور ناآشنا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ حکومت کے دام فریب میں آ کر یوگا اور سوریہ نمسکار اور سہون نماز کو ایک جیسا سمجھ کر اپنے دین حنیف سے ہٹ جائے۔ یوگا ایک ورزش ہے، نماز اور سوریہ نمسکار بھی ایک ورزش ہے، اور یہ ایک حقیر مخلوق کی پوجا ہے، جبکہ نماز ورزش نہیں، صرف اور صرف عبادت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سائنسی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے جو 5 وقتہ نمازیں ہوتی ہیں ان کی صحتیں، جو 5 وقتہ نمازیں پڑھتے ہیں ان کی صحتیں اچھی ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز کو سوریہ نمسکار اور یوگا کے مقابل کھڑا کر دیا جائے۔ نماز صرف اور صرف خالق کی عبادت ہے، اس کا حکم مسلمانوں کو دیا گیا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اسلام کے منافع عمل کرتا ہے، خدا اور رسول کے حکم سے روگردانی کا مرتکب ہے۔ آخرت میں اسے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے سزا بھگتنی ہوگی۔ لیکن اگر جو یوگا نہ کرے، جو سوریہ نمسکار نہ کرے، اس کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا، بلکہ یوگا اور سوریہ نمسکار نہ کرنے کی صورت میں دنیا آخرت میں وہ انعام کا مستحق ضرور ہوگا۔ حضرات، چونکہ سوریہ نمسکار بھی سورج کا پوجا کے ایک شکل ہے، اور اسلام اور ملک کی مختلف اقلیتیں نہ سورج کو معبود سمجھتی ہیں، نہ اس کی پرستش کو درست جانتی ہیں۔ اس لیے مسلمان بچوں کے لیے سوریہ نمسکار جیسے پروگرام میں شرکت قطعاً جائز نہیں ہے۔ ان کے لیے اس طرح کے پروگرام میں شرکت سے بچنا ضروری ہے۔ سرپرست حضرات کو اس سلسلے میں توجہ دینے اور اپنے بچوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ بطور خاص مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اولاد کے لیے دین کی بنیادی تعلیم کا نظم کرے۔ دینی تعلیم کا ایک درجہ تو ضروریات دین کی تعلیم کا ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے جو بچے عصری درسگاہوں میں زیر تعلیم ہیں، ان کے لیے بھی قرآن کا تجوید کے ساتھ ناظرہ کے ساتھ پڑھنا، جو کچھ صورتوں کا حفظ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ضروری فقہی مسائل اور شب و روز کے مختلف احوال سے متعلق جو دعائیں اور اذکار منقول ہیں، ان کو یاد کرانا تو ہر مسلمان بچے کے لیے ضروری ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ضروری ہو گئی ہے کہ ان کو اسلام کی اور مسلمانوں کی تاریخ بھی پڑھائی جائے، تاکہ وہ احساس کمتری سے بچ سکے اور اسلام پر مغربی مصنفین اور ان سے متاثر ہو کر مشرق کے اہل علم جو اعتراضات کرتے ہیں، ان کے جواب میں بھی رہنمائی ہو سکے ان کو، تاکہ غلط فہمیوں اور پروپیگنڈوں کے دام ہم رنگ زمین سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اس لیے علم دین حاصل کرنے کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ امت میں کچھ لوگ قرآن حدیث کا تفصیلی علم حاصل کرے، تاکہ کتاب و سنت پر ان کی گہری نظر ہو، فقہ اسلام پر ان کی وسیع نظر ہو۔
ایمانیات عقائد کی گہرائیوں تک ان کی رساں ہو۔ ہر زمانے میں اسلام کے خلاف جو فتنے کھڑے ہوں وہ ان کے مقابلے کی صلاحیت کے اہل ہو، وہ اسلام کی فکریں سرحدوں کی حفاظت کا فریضہ انجام دے اور اپنے زمانے کے پیدا ہونے والے مسائل کو فراست ایمانی کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں حل کرے۔ یہ امت پر فرض کفایہ ہے۔ جیسے کسی ملک کے سرحد پر فوج کا دستہ کھڑا رہتا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس پر مفت میں کثیر اخراجات ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ملک کے سب سے بڑے محسن اور اس کی سلامتی کے ضامن ہیں۔ یہی مقام فکری اعتبار سے کسی بھی سماج میں علماء دین کا ہے۔ یہ ہمارے معنوی وجود، ہمارے فکری تشخص اور ہماری تہذیبی امتیازات کے محافظ ہیں۔ کسی سماج میں اگر کوئی عالم نہ ہو تو کافرانہ طاقتیں علانیہ یا نادانستہ ان کو اچک سکتے ہیں۔ عالم ممکن ہے عمل کے اعتبار سے کوتا ہو، لیکن انشاءاللہ وہ کسی گمراہی کے بارے میں غلط فہمی میں نہیں پڑ سکتا اور پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کا کوئی خاندان ایسا نہ ہو جو عالم دین سے خالی ہو۔ یہ انشاءاللہ اپنے پورے خاندان کی حفاظت دین کی ضمانت ہوگا۔ حضرات، اس لیے اپنے آپ کو اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کی فکر پیدا کریں۔ آج کل ملک کے حالات اس طرح نہیں ہیں جیسے ہم سوچ رہے ہیں۔ ابھی میں کل کی بات میں کہہ رہا ہوں، کسی بزرگ سے میں نے رابطہ کیا، انہوں نے خود مجھے بتایا کہ ملک کے اندر ایسے ٹیم بنا چکے ہیں جو مسلمان بچوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ 8 لاکھ مسلمان لڑکیاں جو وہ گھرانے کی بھی وہ شامل ہے جن کے ماں باپ حافظ قرآن ہیں، وہ بچے حافظ قرآن ہیں۔ 8 لاکھ مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ مل کر ہندو بن چکی ہیں۔ وہ ملک کے حالات ایسے چل رہے ہیں ابھی، اور ان کو اس بات کی ٹریننگ کے ساتھ ہزاروں نوجوانوں کو مسلمان لڑکیوں کو بہکانے کے لیے اسکولوں اور کالجوں کے اندر داخلے خصوصی طور پر دلایا جا رہا ہے۔ اور کیا نام اللہ جانے، کیا معلوم کہ آگے چل کے ہماری نسل کی بھی لڑکیاں اس طرح کی چیزوں میں پھنس جائے، نوجوان لڑکے بھی ان چیزوں میں پھنس رہے ہیں۔ اس لیے حضرات اس چیز پر غور و فکر کرے، اپنے بچوں کی دین کی حفاظت کرے، چاہے وہ سوریہ نمسکار کی چیز بھی ہو، اس میں اپنے بچوں کو نہ بھیجے۔ کالج میں پڑھ رہے ہیں، اسکول میں پڑھ رہے ہیں، نگرانی کرے اپنے بچوں کی، ان کی دینی فکر کرے، ان کے اعمال کی فکر کرے، جہاں تک ہو سکے ان کی ہر چیز کی فکر کرے۔ گھر میں اگر 4 بچے ہوں تو ایک بچے کو ضرور عالم دین بناؤ، تاکہ یہ بچہ تمہارے خاندان کی حفاظت کر سکے، یہ بچہ تمہارے خاندان کے لیے ایک رہبر بنے۔ اگر یہ بچہ تمہارے لیے ایک ہوگا، یہ خاندان میں اگر آپ کے خاندان میں ایک عالم دین ہوگا تو سمجھو تمہارا خاندان کبھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہماری خواہش تو یہ ہے کہ ہر گھر میں حافظ قرآن ہو، لیکن آخری درجہ ایک عالم دین تو اپنے خاندان میں پیدا کرو، ان علماء کی قدر کرو، ان کی ماتحتی میں چلو، زندگیاں سدھریں گی۔ چلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اپنے دین پر ثابت قدمی کے ساتھ جمائے، اور ہم تمام کو دین کے ہر بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نسل کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے خصوصاً نوجوان بچے اور بچیوں کی صحیح طریقے پر ہمیں تربیت کرنے کی، ان کی نگرانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو صحیح طریقے پر تربیت کر کے یہ ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ بنے اور دین اور دنیا میں دونوں جہاں میں کامیابی کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔